अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपका हद से ज़्यादा अच्छा होना आपके लिए नुकसानदेह कैसे होता है और आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए, कैसे इस सूरत-ए-हाल को हैंडल करना चाहिए। देखिए, नरम दिली और हद से ज़्यादा अच्छा होना, फर्माबरदार होना ना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप नरम दिल इंसान हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों का ख़्याल रखते हैं और उनके साथ हमदर्दी करते हैं। और जब भी किसी को ज़रूरत हो, आप उनकी मदद भी करते हैं, हर मुश्किल में, हर वक़्त उनके साथ भी देते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपकी यही नरमी, आपका हद से ज़्यादा अच्छा होना, गलत लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे लोग जो सिर्फ़ आपसे लेना जानते हैं, मगर देने की हिम्मत नहीं रखते, तो इसका नतीजा पता क्या निकलता है कि आप थक जाते हैं और खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। अगर लोग आपकी नेकी की कदर नहीं करते, आपकी नरम दिली का एहसास नहीं करते बल्कि उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो ये बात जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसी ही 8 बातें शेयर कर रही हूँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आप नरम दिल इंसान हैं, हद से ज़्यादा लोगों के साथ भलाई करते हैं, जिनका आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स और आपके फ्रेंड्स फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? वीडियो के सारे पॉइंट्स बहुत अहम हैं, तो सबको आपने गौर से सुनना है और उस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो अब देखते हैं कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप में मौजूद हैं। आप नरम दिल इंसान हैं, आप एक नरम दिल औरत हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे दूसरों को हद से ज़्यादा देना और बदले में कुछ ना लेना। यानी आप हमेशा दूसरों को ज़्यादा देते हैं और बदले में कम पाते हैं। देखिए, नरम दिल लोग फितरी तौर पर दूसरों को देने का हौसला रखते हैं, देते हैं और कहते हैं ना कि हमेशा होना भी देने वाला हाथ चाहिए। अल्लाह पाक हर किसी को तौफ़ीक दे, लेकिन जब आप लोगों की मदद करते हैं, सहारा बनते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, आपको उसमें खुशी भी मिलती है और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों पर गौर करें ना, तो आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आएगा। ज़्यादातर इवेंट्स पर क्या होगा कि आप ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप ही दूसरों को ज़्यादा देते हैं, आप ही सैक्रिफाइसेस करते हैं, आप ही ज़्यादातर वक़्त लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। और जब आपको खुद मदद की ज़रूरत होती है ना, जब आपको कोई ऐसा वक़्त आप पे आता है कि आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे या कोई काम पड़ जाता है आपको किसी से, तो लोग मसरूफ़ियत का बहाना बना लेते हैं या फिर मंज़र आम से गायब भी हो जाते हैं। इवन कि आपके फ़ोन या आपके मैसेज का जवाब तक नहीं देते। देखें, सखावत और नरमदिली बहुत अच्छी सिफ़्त है, बहुत अच्छी खूबी है या हमारी। लेकिन ये पूछना भी ज़रूरी है कि क्या लोग भी आपको उतना ही वापस दे रहे हैं? क्या लोग भी आपको उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी आप उन्हें देते हैं? जितना आप किसी के लिए सैक्रिफ़ाइस करते हैं, किसी को भी आपकी उतनी परवाह है या नहीं? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोग आपकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं और आपसे काम निकलवाने के लिए कुछ आप किसी आसानी से यानी कि आपसे काम निकलवाया जा सकता है। आप हर वक़्त उनके लिए अवेलेबल हैं। इसलिए अपनी नरम दिली को कभी भी कमज़ोरी ना बनने दें अपनी। नरमी के साथ अक्ल और शऊर भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ उन्हीं की ज़रूरत पूरी करें जो वाक़ई मुस्तहिक हैं। लेकिन उन लोगों की आदतें मज़ीद ख़राब ना करें जो आसानी से दूसरों पर बोझ डालने वाले हैं या काहल हैं, सुस्त हैं, जो अपने काम खुद से नहीं कर सकते या हमेशा दूसरों का सहारा ढूँढते रहते हैं। और जहाँ आपको फ़ील हो ना कि आपकी नरमी को कमज़ोरी समझा जा रहा है, वहाँ थोड़ी सख्ती दिखाएँ। यही आपके लिए बेहतर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमेशा दुःख और बेबसी वाले लोग आपकी तरफ खींचते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो सिर्फ़ अपनी मुसीबतें सुनाते हैं, जो हर वक़्त नेगेटिविटी फैलाते हैं। नरम दिल लोग दूसरों के लिए एक महफ़ूज़ पनाहगाह बन जाते हैं, यानी कि उनको होता है कि ये हमारी हर बातें आसानी से सुन लेंगी, ये तो चुप करके बैठी रहेंगी और हम यहाँ पे अपना बोझ हल्का करेंगे। लेकिन जब ये मामला एकतरफ़ा हो जाए ना, तो ये थका देने वाला होता है और आपका ज़हनी सुकून जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है।
آپ اپنی پریشانی بتاتے ہیں نا تو وہ دھیان ہی نہیں دیتے یا پھر بات بدل دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے اندر جذباتی تھکن پیدا ہو جاتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، آپ دوسروں کو تو سن لیتے ہیں لیکن آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ریسرچ کہتی ہے کہ دوسروں کے نیگیٹو فیلنگز اور دکھ سنتے رہنا آپ کے اپنے موڈ کو خراب کر دیتا ہے، لیکن جب آپ اپنا دکھ کسی سے بانٹتے ہیں نا تو آپ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے رشتے میں ہیں جہاں صرف دوسروں کی سنتے ہیں لیکن آپ کو سننے والا کوئی نہیں، تو یہ نشانی ہے، یہ ایک ایسا سائن ہے کہ لوگ آپ کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف کہ بہت آسانی سے معاف کر دینا۔ آپ دوسروں کو بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ دوسروں میں صرف اچھائی دیکھتے ہیں، چاہے وہ انہیں تکلیف ہی پہنچا رہے ہوں۔ بار بار کسی کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہیں نا اور بہانے تراشتے ہیں، لیکن بار بار معاف کرنے سے دوسروں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کریں، آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکل بنتا جاتا ہے جہاں لوگ بار بار پھر آپ کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ آپ معاف کر دیں گے۔ پہلی بات تو ہے آپ کچھ کہیں گے نہیں، اور اگر کچھ کہیں گے بھی تو بعد میں اگر آپ کو برا لگ بھی جائے گا تو آپ آسانی سے معاف کر دیں گے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار کسی کی غلطی برداشت کریں، بلکہ لوگوں کو ان کے عمل کا ذمہ دار بنائیں۔ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں تاکہ خود کو آپ محفوظ رکھ سکیں، اپنی ایموشنل اسٹرینتھ کو محفوظ رکھ سکیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرسکون رکھ سکیں، خود کو محفوظ رکھ سکیں دوسروں سے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینا۔ آپ کیا کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، لیکن جب لوگ آپ کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو پھر غیر اہم فیل کرنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ کی خوشی اور ضرورت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دوسروں کی۔ تو دوسروں کے لیے موجود رہنا، اویلیبل رہنا اچھا ہے، بٹ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نظر انداز کریں۔ جب تک آپ اپنی ضرورتوں کو ترجیح نہیں دیں گے، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا، اور جب تک آپ خود اپنی خواہشات کو، ضروریات کو پورا نہیں کریں گے، آپ کو اندر سے خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ اور آہستہ آہستہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا، دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا اپنی ضرورتوں پہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا، اور آپ کو اپنی زندگی جینا بھی مشکل لگنے لگے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہلے اہمیت دیں، اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں پر ترجیح مت دیں۔ ہر ایک کی ضرورتیں امپورٹنٹ ہیں، جیسے باقیوں کی ضرورتیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کی بھی ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز ارینج کرتی ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، ان کی خوشی کا خیال رکھتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی خوشی کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، اپنی بھی ضرورتوں کا اتنا ہی خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، ہمیشہ جھگڑے سے بچنا۔ جب کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں چلو چھوڑو، جانے دو، کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی آپ کی حد بھی پار کرتا ہے نا تو بھی آپ خاموش رہتے ہیں، حد سے بھی کوئی آگے گزر جاتا ہے تو بھی آپ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ نا وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں آپ کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ سب لاوا بن کر پھٹتی ہیں، ایک ہی دفعہ سارا ابال آپ نکالتی ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے خفا ہونے لگتے ہیں کہ کیوں میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ وہ پھر آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے بعد میں جا کے، پھر اس گلٹ کا کیا فائدہ جو آپ کو بعد میں جا کر ہو، جب آپ اپنا آپ قربان کر کے خود دوسروں پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں گی، آپ کی صحت آپ کی اجازت نہیں دے گی آپ کے لیے، آپ کچھ کر نہیں سکیں گی، آپ بیمار ہو جائیں گی ہر وقت دوسروں کے لیے اویلیبل رہ کے، تو پھر بعد میں آپ کو کیا فائدہ اس گلٹ کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آج ہی اپنے بارے میں سوچیں، اپنی ضرورتوں کو، اور اگر کسی کی بات بری لگتی ہے فوراً کہیں، باؤنڈری سیٹ کریں۔ اگر کوئی بار بار آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتا ہے تو باؤنڈری سیٹ کریں، کسی کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ لائن کراس نہیں کرنی، ہم نے اس سے آگے ہم بات نہیں کر سکتے، یہ غلط بات۔ یاد رکھیں، اپنے وقار کے لیے آواز اٹھانا غلط نہیں ہے، یہ بہادری ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف کہ اپنے آپ کو اہمیت دینا گناہ لگتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں نا تو آپ کو گلٹ سا فیل ہونے لگتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرے فلاں کام پڑا ہوا ہے، میرے بچوں کا یہ کام پڑا ہوا ہے، میں آرام کر رہی ہوں۔ آپ کی طبیعت، فرض کریں آپ کی سپوز آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لیٹ جاتی ہیں،
اور بچوں کے لیے کھانا بنانے والا ہے، آپ گلٹ میں چلی جاتی ہیں کہ اوہو میں لیٹی ہوئی ہوں اور میرے بچے آنے والے ہیں اور کھانا نہیں بنا ہوا، یہ کتنی بری بات ہے۔ کیوں اس گلٹ میں جاتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بچے آنے والے ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ آرام کریں، بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا ارینج کر دیں، کوئی باہر سے منگوا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹھیک ہے باہر سے منگوانا اچھی بات نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، بٹ ہیلدی آپشن نہیں ہے، لیکن آپ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اپنے لیے اسی احساس جرم کی وجہ سے نا آپ اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، اپنی صحت قربان کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ کرنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ خود کی دیکھ بھال ہے۔ اپنا بھی اتنا خیال رکھنے، خود کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ دوسروں کو دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، یک طرفہ تعلقات میں پھنسا رہنا۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلق یک طرفہ ہے، مگر پھر بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ شاید ایک دن لوگ بدل جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں اچھا کرتا رہوں گا تو شاید یہ ایک دن بدل جائے گا انسان۔ لیکن جو لوگ صرف لینے کے عادی ہو نا، وہ تب تک لیتے رہتے ہیں جب تک آپ دیتے رہیں گے، اور آپ ہی تکلیف اٹھاتے رہیں گے کیونکہ وہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس لیے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود کو بدلیں تو وہ خود بخود بدل جائیں گے۔ آپ بھی اس حد تک ہی ان کو اہمیت دیں جتنی کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ یک طرفہ تعلقات ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف، نہیں کہنا مشکل لگنا۔ آپ کو دوسروں کو نہیں کہنا مشکل لگتا ہے نا، چاہے آپ تھکے ہوں یا مصروف ہوں، آپ سب کو ہاں کہہ دیتے ہیں۔ آپ بہت بزی ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا، لیکن کوئی آ کے کہے گا نا یہ میرا کام کر دو، آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہاں میں کر دیتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں بزی ہوں، میں یہ کام میرا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں کام کر لوں اس کے بعد دیکھوں گا، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو کر دوں گا، ادروائز آج تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن نہیں، زیادہ تر پھر لوگ آپ کی محنت کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فارغ ہے، اس کو جب بھی کوئی کام کہیں گے نا تو یہ ہمارا کام کر دے گا، یہ کبھی کوئی اتنا خاص کوئی کام نہیں ہوتا اس کے پاس، یہ فارغ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیکھیں کہ نہیں کہنا دوسروں کو تکلیف دینا نہیں بلکہ خود کو نقصان سے بچانا ہے۔ تو اس لیے نہیں کہنا سیکھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نرمی سے کہیں، پیار سے کہیں، لیکن بتائیں کہ میں امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں یا میں اس وقت آرام کر رہا ہوں، یہ میرے آرام کا ٹائم ہے تو اس وقت نہیں میں کر سکتا، کل کر دوں گا، یا ابھی آج ٹائم ہے تو آج کر دوں گا ورنہ کل کر دوں گا، مجھے خوشی ہوگی آپ کی ہیلپ کر کے، لیکن اس وقت میں اویلیبل نہیں ہوں۔ یہ آپ کی نا مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، اور آپ کی اہمیت دوسروں کی نظروں میں بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں محبت اور نرمی ہمیشہ دو طرفہ ہونی چاہیے۔ حدود مقرر کرنا دوسروں کو دور رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ یقینی بنانے کے لیے ہے کہ لوگ آپ کی نرمی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ باؤنڈریز سیٹ کریں، دوسروں کو دیں لیکن اتنا نہیں کہ آپ خود خالی ہو جائیں۔ دنیا کو نا نرم دل لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن نرم دل لوگوں کو بھی خوش اور مطمئن ہونا چاہیے، ان کا بھی خوشی پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی لوگوں کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نرم دل لوگ ہیں دوسروں کی ہر خوشی کا، ہر ضرورت کا، ہر چیز کا خیال رکھیں لیکن وہ خود اندر سے خالی ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، دکھی ہو جائیں، اینڈ پہ جا کر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔